آپ چھوٹا سا کلپ بنا دیں ہمارے گاؤں کے کسی بندے کے خلاف، شام کو جناب آپ خیر مارنے تک ہم چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی ریکارڈ غصہ کی ہے معصوم کی ہے اس قوم کو خبر۔ میرے دوستوں، یہ سوشل میڈیا پہ لوگ یہ پوسٹیں لگا رہے ہیں کہ انڈیا کی مصنوعات کا ادھکار ہے۔ مصنوعات سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جی چیزیں، انڈیا کی چیزیں نام دیں جی۔ میں یہاں سے یہ میسج دے رہا ہوں کہ انڈیا کی چیزیں خریدیں یا نہ خریدیں، یہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے۔ انڈیا کے اندر تو مسلمان بھی بڑے آباد ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی یہ چیز کرنے کے ساتھ ضمانت نقصان ہو سکتا، لیکن جو اصل چیز ہے، آپ گندم نہیں انڈیا کی خریدیں گے، جو نہیں خریدیں گے، انڈیا سے کپڑا نہیں خریدیں گے، پیاز نہیں خریدیں گے، ٹماٹر نہیں خریدیں گے، تو جو چیز آپ کے گھر میں فری آ رہی ہے آ رہی نہیں آ رہی۔ کتنے بچے ہیں جن کے پاس موبائل، ہر بچہ موبائل پہ انڈیا کے ڈرامے دیکھ رہا ہے، انڈیا کی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ مصنوعات سے تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن جو ڈائریکٹ آپ کے ایمان پہ حملہ ہے، جو انڈیا کا بالخصوص ہندوؤں کا جو کلچر ہے، اس کے خلاف کتنے آتے ہیں؟ کلچر سمجھتے ہیں، ہندوؤں کے طریقہ کار کے خلاف ہم کتنے ہیں؟ ہمیں اپنے نبی کا طریقہ، اسلامی طریقہ، قرآن و سنت کا طریقہ کتنا پسند ہے، اور ہندوؤں کا طریقہ کتنی خوشی کے ساتھ آپ پسند کرتے ہیں، کتنی خوشی کے ساتھ۔ اگر ہندوؤں کا طریقہ نہ ہو تو توبہ نعوذ باللہ ہماری شادیاں کرا لیں، اور وہ ہندو آپ کے نبی کی شان پہ گستاخی کرے، آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جان میں گستاخی کرے، اور اتنی بے حس امت مسلمہ ہو گئی کہ اگر رسم ہی اپنانی ہے تو ہندوؤں کی اپنانی، جو آپ کے نبی پہ ڈائریکٹ حملہ کرے۔ یہ چیز جب جس قوم کے نوجوانوں میں آ جائے، وہ نوجوانوں میں محمد بن قاسم تھے، صلاح الدین ایوبی وغیرہ جیسے بھی پیدا ہو گیا۔ وہ کسی کا قول ہے کہ جس قوم کو آپ زیر کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں جس قوم کی نوجوان نسل فحاشی، بے حیائی، ارانی میں مگن ہو جائے گی، وہ قوم آٹومیٹیکل ہی مر چکی ہے۔ ہر چوک پہ بچے کھڑے ہیں اور ہر بچے کے پاس موبائل ہے۔ بھئی موبائل پہ آپ نعتیں بھی سن سکتے ہیں، قرآن بھی سن سکتے ہیں، کوئی کسی عالم کی بات بھی سن سکتے ہیں، اور ہر تقریباً 99% کیا پسند کر رہے ہیں؟ باپ مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہے اور گھر میں انڈیا کے مجرا چل رہا ہے، باپ اللہ کی توحید کا بیان کر کے آ رہا ہے اور گھر میں مجرے۔ یہ چیز جب جس قوم میں آ گیا تو بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ قوم اس کے ساتھ جہاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنی موت کو لڑ جاتا ہے۔
تو یہ غیرت ایمانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام کی جو محبت جو عقیدت تھی حضور کے ساتھ، دیکھیں صحابہ کی محبت کیا تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرے، صحابہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، جس صحابی کو پانی میسر آ جاتا مل جاتا وہ مل جاتا، جس کو نہ ملتا وہ دوسرے کے گیلے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ میس کرتا اور اپنے چہرے پہ تبرکن لگا لیتا۔ جب یہ تھی کیفیت امت مسلمہ کی تو پھر کسی کی جرت نہیں تھی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک پہ بکواس کر سکتے۔ تقریباً 90% تو ہم خود ان کا طریقہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی ہندوؤں کا طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو جب آپ ہندوؤں کا طریقہ استعمال کریں گے تو وہ آپ کے گھر میں ہاتھ ڈالیں گے۔ اس لیے اپنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے متعلق اصلاح کریں۔ رات میں پتہ نہیں کتنے بچے پڑھتے ہیں، اب میری نگاہوں میں جھجتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ وہی بچہ مسجد سے باہر نکلتا ہے موبائل پہ جا کے وہ گانا لگا رہتا ہے، یا اپنے گھر جاتا ہے تو ٹی وی پہ جا کے گانا دیتا ہے، یا انتظار سنتا یا پڑھتا۔ اس لیے یہ حالت ہو چکی ہے امت کی۔ تو جس امت کی یہ حالت ہے، سب سے زیادہ مسجدوں میں کون آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ ہر گھر سے ایک بابا، جسے ویسے بھی ہمارے بچے جب شادی شدہ ہو جائے تو بیبیاں بچے بھی کہتے ہیں کہ بابا تھوڑا جاؤ کاروبار کو مجھے چنگی لگتی، ساڈے آرام کے اندر کوئی خلا نہ پائے، سسٹم یہ بن گیا۔ وہ بیچارے مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ آپ بستی چھوٹی کی ہے، اکثریت چلو ٹائم مسجد جا کے چلو پکھا چلتا پیا یا اے سی چلتا پیا یا کلین کر کے چلو چڑھ لمبا پیا، کار کے اندر جو مرضی ہو گئے۔ اس واسطے تمام چیزاں سانو صحابہ کرام کی زندگی تو اسی اسلام کنہ تو لیا کنہ تو اسلام سیکھا گے، صحابہ کرام اولیاء کامل انہوں تو اسلام لوا گے تو اگر اسلام جو مل گیا اسلام کے عمل نہیں کرا۔ اس واسطے میرے دوستوں، نوجوانوں، بچوں، جس بنیاد نے گستاخی کی، میرا تو ہم سب ایک ہی میسج ہے کہ پیاز ٹماٹر تو بھی زیادہ چیز جڑی بری انہوں تو خریدو تو سب تو زیادہ بری چیز یہ آ کہ اس قوم دی، اس ہندو خبیث قوم دی جڑی طریقہ کار ہے اس کو بائیکاٹ کرو۔ اور اپنا دشمن جڑا ہے تو آڈا بڑا ہی دشمن ہوئے، کوئی اپنے دشمن دے دی خوشی سمجھ دے ہو دنیا کی لیول کا، اپنے دشمن دی خوشی کو خوشی سمجھ دے ہو نہیں سمجھ دے، جڑا دشمن رسول ہوئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تو یہاں تک فرما دیا، کسی نے عرض کیا کہ جناب اگر کوئی بندہ حضور کی شان میں گستاخی کرے امت کیا کرے؟ آپ نے فرمایا خود بدلہ لے، اگر بدلہ نہ لے پھر کیا کرے؟ آپ نے پروفٹ بات کی اور ناموس رسالت کے متعلق یہ احتجاج بھی نہیں ہے کہ بندہ احتجاج کرے جی
ہم مذمت کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں. کس چیز کی مذمت؟ مذمت تو یہ ہے کہ کوئی آپ کے پٹے کاٹ کے لے آئے چارہ، تو آپ کہتے ہیں جناب میں مذمت کرتا ہوں. تو فوجی صاحب کل گئے جناب وہ پیرین بھی بندہ رات ہوتا نہ چھڑ دیتا، بندہ ماڑا ہوئے وہ ڈنگر والے بندے کا گربان نہ پڑ سکتا ہوئے کہ وہ انہیں کہنا بھی یار میں مذمت کر دوں. میں نے بڑا دکھ ہوا. کیوں؟ میری پہلی جگہ چلتا. اگر بندہ تگڑا ہوئے تو مذمت نہیں کرے گا، بدلا نہیں. اسی طرح ہی کہ جب ہندو نے گستاخی کر دی اور ان کی کاٹ کر دی اور ساری اوپر بیوقوفیت مار نہیں، تو میں سارے مولویاں سارے پیران کے سارے مسلمانوں کو کہنا اب کچھ نہ کرو، اپنی غیرت ایمانی جگاؤ، اپنے نبی دی محبت دی شمع جڑی اپنے سینے تے روشن کرو. حضور علیہ السلام دی محبت اگر سینے تے آئے گی، اللہ کی قسم کھا کے کہنا زبانی کلامی ساری بات ہے. اگر زبانی کلامی نہ ہوتی تو جڑی قوم گستاخی کر رہی ہے انہاں دی رسماں، انہاں دی رواج، انہاں دی طریقے اسی اپنے آپ کے مسلط کیتے ہیں، بلکہ اسلام کے مسلط کیتے ہیں. تو اور آج ایک ہفتہ ہو گیا انڈیا کی عورت نے جو بندے نے گستاخی کی ہے، ایک ہفتہ ہو گیا. اور مسیطہ بل بھی ڈالی مثال ہے کہ اسی ایک بندے نو بڑا چنگا سمجھ لو، بڑا ہی اچھا سمجھ لو کہ وہ تمہیں ایسی کوئی گل کر دے، ایسا کوئی مسئلہ بنا دے تو تسی پھر بھی انہیں گلے لگو گے. کم سے کم احتجاجاً یہ عید کر لو کہ اس قوم دی اسی اللہ کے قرآن و حدیث کے اندر فرمایا کہ انہاں کافروں کی مخالفت کرو. مدینہ شریف کے اندر جدو سرکار اسلام کا آغاز سی نا تو یہودی جڑے نا وہ داڑیاں رکھتے سن، یہودی داڑیاں رکھتے سن، ٹوپیاں دے رہتے سن سرا دے. تو صحابہ کرام نے بھی جب حضور نے فرمایا تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا تے صحابہ بھی داڑیاں رکھنے کی ضرورت کیا. صحابہ یعنی ان دو بندے نے، ایک نے بھی ٹوپی لی ہے، دوسری بھی ٹوپی لی ہے، مسلمان اور کافر کی پتہ لگا کون ہے کون. صحابہ نے حضور کو عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ یہودی بھی داڑیاں رکھتے پہلے، اسی بھی رکھ رہے ہیں، وہ بھی. حضور نے فرمایا وہ رکھتے نہیں، یعنی وہ ایڈیاں کے رکھتے سن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی داڑیاں بڑھاؤ کہ مونچھاں کٹاؤ. داڑیاں بڑھاؤ مونچھاں کٹاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرا دی ٹوپیاں رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا تسی ٹوپیاں تے پگا بندھیا کرو. اس قوم کی مخالفت کرو. اور 10ویں محرم کو روزہ رکھتے سن، حضور نے فرمایا 9ویں تے 10ویں کو رکھا کرو روزہ. اس قوم کی مخالفت کرو. سانو تو اس قوم کی ہر چیز چنگی لگتی، رواج انہاں دے، رسماں انہاں دے، طریقے کار انہاں دے، لباس انہاں دا. یاد رکھو قاری صاحب نے 8-7 دنوں کے بعد رکھنا ان تابوت سکینہ دے والے کچھ پیپر بھیجے، میں پڑھ نہیں سکیا ہوتا ہوں. تابوت سکینہ تابوت نہ ایک صندوق سی، تو صندوق دی بے ادبی کرنے لگے بنی اسرائیل والے. تو وہ بے ادبی دی وجہ اللہ تعالیٰ نے صندوق اٹھا لیا. جب صندوق اٹھا لیا نا، بنی اسرائیل والے جڑے سن نا انہاں دے اندر نا
جذبہ جہاد بڑا سی، اتحاد سی، کافر نال لڑن دا جذبہ سی۔ تو جدو بے ادبیاں آ گئی تے بے ادبیاں دی وجہ تو رب نے اٹھا لیا، جدو اٹھا لیا تے بزدل ہو گئے، بکھر گئے آپس میں۔ جدو بکھر گئے ہر مقام تے یہودیاں نے شکست ہو گئی، ہارتے سن۔ جدوں تک توبہ کر کے ادب والے پاسے نہیں سرائے، یہودی بے عزت ہو گئے۔ مسلمانوں اپنے نبی دی محبت کے اندر مگن ہو جاؤ، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتاں نو تلاش کر کر کے ادا کرو۔ تو صحابہ کرام جیڑا عمل یہودی کرتے صحابہ اس کو ایکسٹرا کر دے، ایک انہوں نے کیتا سی اس کو انج کرنا تاکہ آن والی جڑی امت ہے نا وہ انہاں نوں آسانی ہو جائے کہ یہودوں نصارا دے اندر تے مسلماناں وچ فرق ہے۔ اور مسلمانوں یہودیاں دا عیسائیاں دے دن ہفتہ اتوار نے انہاں دی چرچ جا کے بھی دیکھو، جمعے کا دن تہاڈا وہ اپنی ہفتہ اتوار کو عبادت کرتے ہیں تے مسلمان جمعے کو عبادت کرتے ہیں۔ جدوں مدینہ پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزاں آ گیا تو یہودیاں نے تانے مارے ایک دن کیا کہ انہوں نے اپنا نبی تے بنا لیا، عیسائیاں نے یہودیاں نے، تے ہن دن تے عبادت والا ساڈا اتوار ہی ہے یا ہفتہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک آنا نامزید گزریا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب تسی انہاں تو اپنی عبادت کا دن بھی علیحدہ کر لو، اے ہفتہ اتوار کو کرتے ہیں تسی جمعے کو عبادت کرا اور مسلمانوں کا ہفتے کا اسلامی اجتماع جڑا ہے وہ جمعے کا دن ہے اور جمعہ سید الیام ہے، اور جڑا مسلمانوں کا ایک ایسا عظیم دن ہوئے اس دن بھی مسلمانوں کو ٹائم نہ ہوئے، اس مسلمانوں کیڑی غیرت رہ گئی جناب جو مرضی ہو جائے۔ انہوں نے کیا جناب تسی انہوں نماز تے ہتھی منہ کر کے پڑھ دے قبلہ اول کوئی ساڈا انہوں نے قبلہ اول ساڈا ہن تسی اپنا قبلہ چینج کیوں نہیں کیتا؟ اے بھی حضور نو یہ چیز ناگزیر گزری۔ تو وادی عقیق مدینہ پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دی عیادت واسطے گئے تو مسجد کے اندر جا کے آپ نے نماز پڑھی، ظہر دی نماز سی، 2 رکعتاں ادھر رکے اندر کر کے پڑھیاں تے 2 رب نے اتوں قرآن نازل فرمایا میرے محبوب اپنا رخ انور جدھر پھیرو گے اسی تہاڈا قبلہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز نہیں توڑی۔ صحابہ کا کتنا دین مضبوط سی، کتنی مضبوطی سی کہ حضور دوران نماز پڑھتے جس طرح بندہ گھم جائے، صحابہ نماز نہیں توڑی پیچھے ہی پرت گئے۔ ایسے محفل میلاد ہوتی بھی ہوئے نا تے باہر کو بندہ تماشے والا آ جائے تے قیامت کی نشانی عذاب نو دعوت دینے والی گل ہے، لوگ مسجد چ اٹھ کے تماشا ویکھن۔ ایک دفعہ جمعے کا دن سی تے مدینہ پاک کے اندر نواں ابتدائی تے حضور خطبہ فرما رہے سن تے 12 عرب دا ایک رواج سی جدوں کوئی چیز فروخت کرنے والا آتا سی نا جویں ساڈے سپیکر والے نے مطلب کہ اعلان کرتے ہیں جناب فلانی شہر ہے فلانی چیز ہے تو ادو چیز کوئی کھڑاک کرتے سن کسی شہر کو آواز مارتے سن کھڑاک دے لوگ پہچان جاتے سن بھی یہ نا بھی فلاں تو چیز بیچ رہا ہے۔ لوگ مسجد نبی شریف جو اٹھے بات ہے 10 یا 12 لوگ صرف مسجد یا 13 لوگ مسجد نبی شریف کے اندر رہ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 12-13 لوگ بھی مسجد نبی شریف کے جمعے واسطے نہ بیٹھے رہتے تے قریب سی کہ رب عذاب نازل کرتا۔ استغفر اللہ۔ اس واسطے انہاں